خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کون کے لیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو اس کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست گزار ہوں تقی سے 8B سے کہ وہ آیا اور تلاوت کلام پاک کرے۔ تقی 8B سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ۔ ہماری آج کی اس تقریب چند مختلف مقاصد پر مشتمل ہے۔ ڈان آئیڈیل ہائی اسکول کے زیر اہتمام اس تقریب کے کل 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تقریب رہنمائی ہے، اسکول کی طرف سے ایک رسالے کا اجرا کیا گیا ہے، سخن کے نام سے اس کی تقریب رہنمائی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ مختلف مقابلہ جات پر مشتمل ہے۔ اس میں بیت بازی مقابلہ ہے، افسانہ نویسی مقابلہ ہے اور شعر خوانی مقابلہ ہے۔ ہمارے آج کے جو صدر محفل ہیں وہ ہے پروفیسر ابو تراب، آپ کی بہت بہت تعریف۔ پروفیسر ابو تراب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کئی دہائیوں سے درس و تدریس سے منسلک ہیں، آپ کالج میگزین کے مدیر بھی ہیں، اس کے علاوہ صدر شعبہ اردو بھی ہیں،
موسیٰ کالج ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چند مہمان خصوصی بھی ہیں اور وہ ہمارے ججز حضرات بھی ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا جج ہے افسانہ نویسی میں جناب مصطفیٰ شاہد ہے۔ آپ استاد ہیں اور صحیح دراز سے درس و تدریس سے منسلک ہیں۔ آپ بیک وقت افسانہ نگار بھی ہے، ناول نگار بھی ہے اور شاعر بھی ہیں۔ ایک قطرے میں سمندر ڈھل گیا آپ کی پہلی کتاب ہے، آخری صفحہ آپ کی دوسری کتاب ہے، دھیان کا بہتا پانی آپ کی تیسری کتاب ہے، اور ابھی جو حال میں شائع ہوا ہے آپ کا ناول آدمی کہانی ہے، اور آج آپ افسانہ نویسی کے جج ہیں۔ آپ کے علاوہ ہمارے اگلے مہمان خصوصی جناب یاسین ضمیر صاحب ہیں۔ یاسین ضمیر صاحب آپ استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، آپ مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور آپ کو مختلف اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ آپ کی کتابیں خبرت کے نام سے ہیں، آپ کی پہلی کتاب ہزار کی زبان میں جو ہے، اس کے علاوہ بائیں زمین پر پھول آپ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ سوگن زارا آپ کی کتاب ہے، اور اب آپ کی نئی کتاب زیر طبع ہے، اور آج آپ بیت بازی کے بھی جج ہیں، اور اس کے علاوہ مقابلے شیر خانی کے بھی آپ جج ہیں۔ آپ کے بعد ہمارے اگلے مہمان خصوصی جناب محسن چنگیز بھی ہیں۔ محسن چنگیز کو حکومت پاکستان نے طلبہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ آپ استاد ہیں، شاعر ہیں، آپ کی مختلف کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور بزرگان ادب سے قبولیت کی سند پا چکی ہیں۔ ان میں سراب جہاں ہے، خواب سے خالی آنکھیں، اڑان، ستارہ یاب، عشق نہاد، حرف سبز، اور ابھی انہی دنوں میں آپ کی نئی کتاب آ رہی ہے خالی کاغذ سب سے اچھی نظم ہے، اور آج آپ بیت بازی کے بھی جج ہیں اور مقابلہ شیر خانی کے بھی۔ آپ کے بعد جناب حبیب حسین حبیب ہمارے اگلے مہمان خصوصی ہیں۔ جناب حبیب حسین حبیب آپ شاعر ہیں، آپ صدر بزم خسرو پاکستان ہیں، اور عنقریب آپ کی جو کتاب ہے وہ شائع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا خاص رجحان موسیقی کی طرف بھی ہے، اور موسیقی کے علاوہ آپ کا جو شعر کہنے کا جو سلیقہ ہے اس میں توصیفی کلام بھی ہے، غزلیات بھی ہے، نثر بھی آپ کہتے ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں، اور آج آپ جناب حبیب حسین حبیب بھی بیت بازی کے جج ہوں گے اور مقابلے شیر خانی کے بھی جج ہوں گے۔ ہمارا پہلا مرحلہ ہے مقابلہ بیت بازی۔ یہ دو مختلف حصوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں ہمارے پاس 9 10 سینئر کیٹیگری اور 6 7 8 جونیئر کیٹیگری۔ تو باقاعدہ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات ناگفتہ رہے کہ سیمی فائنل میں اس مقابلے کے جو تمام راؤنڈز ہیں وہ اسکول میں اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ آج یہاں پر صرف فائنلسٹ یہاں پر آپ کے سامنے کو پیش کریں گے، لیکن مقابلے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے پاس جو ہمارا 3rd پوزیشن تھا تو ان کا بھی ایک شو میچ کے طور پر ایک مختصر ان کا ایک وہ ہوگا، تو اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں 9th A سے راہیلہ، زہرا اور ثانیہ کہ وہ آئے اور اپنی شخصی سے اور ایک اور مہمان کا تعارف کرانا میں بھول گیا، جناب مہدی حسین ہمارے مہمان بھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بھرپور تعاون کیا کہ ہم نے ان کو مہمان بھول ہی گئے، ہم ان کو میزبان ہی سمجھ بیٹھے۔ آپ خود استاد ہیں اور شاعر ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹرز کیا ہے اردو لٹریچر میں، اور طالب حسین طالب پہ آپ کا تحقیقی مقالہ ہے۔ تو اب شو میچ کے لیے میں درخواست گزار ہوں سب سے پہلے مہدی حسین کو کہ وہ آئے اور اپنی نشست میں جناب محمد علی اطہار، اور اگلا محفوظ۔ سب سے پہلے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ہم آپ سے درخواست گزار ہے کہ کوئی شعر پڑھے، تو آپ کا شعر جس حرف پہ ختم ہوگا ان کی ٹیم اسی حرف سے شعر شروع ہوگا۔ دلوں کی اور دھواں سا دکھائی دیتا ہے، یہ شہر تو مجھے جلتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خوشی ہار نہ آئے تاہم، یہ وجہ ہے کہ خوشی ہار نہ آئے تاہم، غم بہت ہم نے کھائے ہیں خوشی کے خاطر۔
روانوی میں شب و روز ہی گزارے گئے، خود اپنے آپ کو مانگا نہیں کہ وقت نہ تھا۔ ایک کوئی یار تیرے زمانے گزر گئے، ایک کوئی یار تیرے زمانے گزر گئے، جو اپنے گھر سے آئے تھے وہ اپنے گھر گئے۔ یا رب زمانہ مجھ کو بچاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو بچاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوتا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ناصحہ تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے کیا؟ یوں نقش ہوئی آنکھ کی پتلی میں وہ چہرہ، یوں نقش ہوئی آنکھ کی پتلی میں وہ چہرہ، پھر ہم نے کسی اور کی صورت نہیں دیکھی۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ نہ ہم رہے نہ وہ خوابوں کی زندگی ہی رہی، نہ ہم رہے نہ وہ خوابوں کی زندگی ہی رہی، گما گما سی مہک خود کو ڈھونڈتی ہی رہی۔ یوں بھلا چھوڑ دیا کرتے ہیں اپنا کر کے، تو نے تو مار دیا ہے مجھے تنہا کر کے۔ یا یہ زمانہ نہیں بلائی کا، یہ زمانہ نہیں بلائی کا، ورنہ اتنا برا نہیں ہوگا۔ نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی، وہ آئے اور چلے بھی گئے ملے بھی نہیں۔ نہ جانے کون سی منزل کی جستجو میں ہے دل، نہ جانے کون سی منزل کی جستجو میں ہے دل، کیا آسمان اسے رہگزر سا ہوگا۔ یہ آرزو تجھے گل کے روپ کرتے، مور گل لے لیتا گفتگو کرتے۔ ان ٹیموں کا تعلق 90 سے تھا، اور یہ بات ناگفتہ نہ رہے کہ سیمی فائنل میں یہ جو ٹیم تھی صرف 0.5 نمبر سے یہ ٹیم ہار چکی تھی، تو اسی لیے ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ اسٹیج پہ آ کے پرفارم کرے۔ اب باقاعدہ چلتے ہیں اپنے پہلے مقابلے کی طرف، تو اس میں 18 مختلف ٹیمیں 9 اور 10 سے رجسٹر ہو چکی تھی۔ اس میں ابھی آپ کے ساتھ 2 ٹیمیں پرفارم کریں گی۔ تو سب سے پہلی ٹیم میں درخواست گزار ہوں ٹیم زینب سے کہ وہ آئے اور اپنی نشست سیکھیں۔ ٹیم زینب اور ٹیم طیبہ، آپ کی بھرپور تالیاں۔ اس طرح پہلے میں نے عرض کر لیا تھا کہ اس میں 2 مختلف ٹیمیں ہیں، اور اس میں جناب یاسین ظریف، جناب محسن چنگیزی اور جناب حبیب حسین حبیب اس کے ججز کے ساتھ ہیں۔ سر ٹیم زینب، ٹیم طیبہ، تو جناب یاسین ظریف صاحب سے ملتمس ہیں کہ آپ کوئی شعر پڑھیں، تو جس آپ کا جو شعر آپ جو ختم کریں گے جس حرف پہ، وہ ٹیم زینب اسی حرف سے شعر شروع کرے گا۔ جی سر۔ تم تو پہلے ہی ستاروں سے ہنسی ہو لیکن، تم تو پہلے ہی ستاروں سے ہنسی ہو لیکن، اس پہ تم اور سمجھ جاتے ہو حد کرتے ہو۔ جی واہ۔ وہ آج کی صدیوں کی مسافت پہ کھڑا ہے، ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر۔ رخیزے تنے منور کما ابرو سیاہ زلفے، جنوں پرور پری پہ کر نئے فتنے نئے مسلے۔ یہ عشق بھی کیا ہے اسے اپنائے کوئی اور، چاہوں میں کسی اور کو یاد آئے کوئی اور، یاد آئے کوئی اور دن، رہے وفا میں کوئی آخری مقام نہیں، رہے وفا میں کوئی آخری مقام نہیں، شکست دل کو محبت کی انتہا نہ سمجھ، شکست دل کو محبت کی انتہا نہ سمجھ ہے ہوس، ہر چند ریزہ ریزہ تا احساس کا صدف، پھر بھی وسط فروش چلی شام کی طرف، شام کی طرف پہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یا خوش رہو ہم دعا کر چلے نو۔
نقش قدم ہے آپ کے اختر زمین پر، کیوں کر رہا سما کو چکے سر زمین پر۔ رات کی بات کا مذکور ہی کیا چھوڑیے رات گئی بات گئی، رات کی بات کا مذکور ہی کیا چھوڑیے رات گئی بات گئی یا۔ یہ رسوائیوں کی روت ہے محسن، سر بازار سر ہے اور پتھر، سر بازار سر ہے اور پتھر لے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر رہو کیا، رہو کیا ہے یا۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادا پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے گا، نادان پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے گا۔ الف اپنے غم کو کشیف کر خود میں، تیری یہ آہزاریہ ہے ابس، تیری یہ آہزاریہ ہے ابس سے۔ ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خل، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر، رفتار دیکھ کر لے۔ رنجش ہے صحیح دل ہی دکانے کے لیے آ، رنجش ہے صحیح دل ہی دکانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ الف اس شخص کی محفل کبھی برپا ہو تو دیکھو، وہ ذکر کسی اور کا شرمائے کوئی اور، شرمائے کوئی اور لے۔ ریت پر تکے گرا میں تو ہوا پوچھتی ہے، آپ اس دشت میں کیوں آئے تھے وحشت کے بغیر، وحشت کے بغیر لے۔ روز و شب کی گردشیں تیرے بگولوں پر نثار، تیری مٹی چومتا ہے صبر کا پروردگار، صبر کا پروردگار لے۔ رخ بدلنے لگے فسانے کا، لوگ محفل سے اٹھ کے جانے لگے، یا یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ الف اس قدر زاہد عبادت پر گھمنڈ، کاش ہوتا اس کی رحمت پر گھمنڈ، کاش ہوتا اس کی رحمت پر گھمنڈ ڈال۔ ڈلتے سورج کی تمازت نے بکھر کر دیکھا، سرکشیدہ میرا سایہ صف اشجار کے بیچ، صف اشجار کے بیچ چے۔ چشم بینا ہو تو لے کر گل سے تاخار فیض، چشم بینا ہو تو لے کر گل سے تاخار فیض، بخشے ہے یارو ہر صورت جمال یار فیض۔ ازواج زامن عزم پیمبر بن گئی جس کی حیات، جس کے بچوں کی وراثت تھی جہاں کے معجزات، جہاں کے معجزات آخری رنگ تھے۔ تب کلی آنکھ میں رپنی جب جا چکا کارواں دریغ دریغ۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہماری اگلی تقریب مقابلہ افسانہ نویسی پر مشتمل ہے، سو اس کے لیے میں زینب نائنٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی نشست ہے افسانہ نویسی مقابلہ۔ اس مقابلے کے لیے ہمارے ججز حضرات جناب مصطفیٰ شاہد اور جناب بصیر مہدی تھے۔ انہوں نے طلبہ کو پیراگراف دیے تھے مقابلے کے لیے، اور طلبہ نے مقررہ وقت پر ان کو اپنے اپنے افسانے مکمل کر کے دیے۔ کل ہمیں 65 افسانے مقابلے کے لیے موصول ہوئے تھے، جن میں سے 3 بہترین افسانوں کا انتخاب کیا گیا۔ تو اب میں انہی 3 افسانہ نگاروں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں۔ سب سے پہلے کلاس 8 بی سے علی رضا۔ اس کے بعد کلاس 9 بی سے محبوب حسین۔ اس کے بعد کلاس 9 اے سے طیبہ بطول۔ اب میں کلاس 8 بی کے علی رضا سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنا افسانہ پیش کریں۔ ان کے اسکول میں ایک دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ دروازے کی کنڈی پر لگا تالا کسی بچے کے سر جتنا بڑا تھا، جس کی چابی اسکول کے چوکیدار کے پاس تھی۔ ہیڈ ماسٹر نے سارے اسکول کو دروازے کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ دروازہ کو کھلا دیکھ کر علی فوراً اپنے دوستوں کے پاس گیا۔
وہ علی کے سب سے اچھے دوست تھے جن کا نام احسن، شہباز اور شریف تھا۔ وہ علی کے بچپن کے دوست تھے اور یہ سب ہمیشہ سے ہی چاہتے تھے کہ وہ اس بند کمرے میں جا سکے اور اس بند کمرے کے راز جانے۔ حتیٰ کہ علی نے تو کئی بار اس کمرے کے بارے میں خواب بھی دیکھا تھا۔ ایک بار اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس کمرے کے اندر گیا ہے اور جیسے ہی وہ اس کمرے کے اندر گیا اس نے دیکھا کہ وہ کمرہ بالکل بھی تاریک تھا اور وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو کر پلٹا، لیکن جیسے ہی اس نے رخ تبدیل کیا اسے ایک طرف سے بہت تیز روشنی نظر آ گئی۔ وہ تجسس میں آ کر اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ بہت چلنے کے باوجود وہ اس روشنی تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ آخر کار جب وہ اس روشنی تک پہنچا تو اس کے آنکھ تو جیسے نابینا ہو گئے، وہ بہت مشکل سے دیکھ سکتا تھا۔ جب اس نے روشنی کی طرف تھوڑی دیر غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ دراصل ایک چھوٹا غار تھا جس میں بمشکل وہ جگہ ہو سکتا تھا۔ اس نے جب بہت کوششوں سے اس غار میں سے گزرا تو آگے اسے پھر ایک حویلی سی مل گئی جس میں سونے کی ڈھیر پڑے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ابھی اس کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس نے اس غار میں سے کچھ آوازیں سنی۔ وہ جلدی سے جا کر ایک سونے کے پتلے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اچانک وہاں سے سب کچھ غائب ہونے لگا اور کوئی چیز بہت تیزی سے اس کی طرف آنے لگا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے آنکھ بند کر کے سر ڈانپ لیا اور اگلی بار جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ اپنی کمرے میں بستر پر لٹا ہوا تھا۔ اس خواب کے بعد علی کو اس کمرے کے اور طلب ہونے لگی۔ اس نے آج دروازے کو کھلا دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف دوڑا۔ ان سے بولا کہ چلے وہ دروازہ آج کھل گیا ہے۔ یہ سب دروازے کے پاس جانے لگے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بہت کم فاصلے میں چوکیدار بیٹھا ہے۔ علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تدبیر نکالی اور نتیجے میں شہباز چوکیدار کے پاس گیا اور اسے بولا کہ سر احمد آپ کو بلا رہے ہیں۔ چوکیدار اسٹاف روم کی طرف جانے لگا اور دوسرے استاد سے پوچھا کہ آیا سر احمد مجھے بلا رہا ہے؟ جواب میں استاد نے کہا کہ آج سر احمد نہیں آئے ہیں۔ اور اس دوران یہ لوگ دروازے کے اندر نہیں چل سکے لیکن دروازے کے پاس گئے۔ پھر چوکیدار غصے میں اسٹاف روم سے آیا اور شہباز کو غصے سے بولا کہ دوبارہ مجھ سے جھوٹ مت بولو، اور علی، احسن اور شریف کو کہا کہ آپ اس طرف مت آئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دروازہ ہمیشہ کی طرح بند ہے، اور دوسرا بہانہ یہ تھا کہ احسن نے فائر الارم کو بجایا تو اس بار چوکیدار ڈرا ہوا تھا اور دوسری منزل میں گیا۔ اس بار یہ لوگ کامیاب ہوئے اور دروازے کو کھل کر اندر گئے۔ بالکل علی کے خواب کی طرح وہ کمرہ بالکل اندھیرا تھا۔ ان میں سے ایک کے پاس چراغ تھا اور وہ چراغ کو بجھایا اور آگے بڑھنے لگا۔ آگے جاتے جاتے ان کو کچھ سیڑھیاں ملی اور سیڑھیوں کے بعد ان کو ایک دروازہ نظر آیا۔ اس دروازے کو کھل کر دیکھا کہ وہ پرنسپل کے آفس میں پہنچا۔ شکریہ۔ اب میری کلاس لائبریری کے محبوب سے ملتمس ہوں کہ ان کا ساتھ سے یہ افسانے کا عنوان ان سے بچ کے رہو۔ خلائی مخلوق کی میٹنگ جاری تھی۔ یہ میٹنگ جنگل کے قلب میں ایک دیوگل کے چٹان کے عقب میں پوشیدہ ایک غار میں ہو رہی تھی جس کا احاطہ پتوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ ان کی تعداد 10 تھی۔ مہینہ بھر وہ پہلے زمین پر تحقیق کی غرض سے آئے تھے۔ میٹنگ اس لیے منعقد ہوئی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنی تحقیق کے نتائج بیان کرے تاکہ ایک جامع رپورٹ بنائی جائے۔ سب سے پہلے ان کا سربراہ اسٹیج پر آیا اور اس نے باری آواز میں کہا، حاضرین محفل، ایسے میں یہ سب خاموش ہو کر صدر کی طرف دیکھنے لگے۔ میں ایجنٹ نوریس، اس تحقیقی گروہ کا سربراہ، بہت خوشی سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری یہ تحقیق جو انسانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود پر تھی آج بالآخر مکمل ہو گئی۔ سامعین کی تالیوں سے پورا غار گونج اٹھا۔ صدر نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، ایک مہینہ قبل ہم زمین پر اترے تھے تاکہ ہم انسانوں اور پورے ارض کی حالت پر ایک رپورٹ لکھ کر اپنے سیارے کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اب میٹنگ کا جیسے ہی صدر باقاعدہ طور پر میٹنگ کو شروع کرنا چاہتا تھا، غار کے باہر سے ایک زوردار آواز آئی۔ غار میں موجود تمام لوگ خوف سے لرزاں ہوئے کہ ایک بار پھر وہی آواز آئی۔
اس والی انہیں معلوم ہوا کہ وہ گولی کی آواز تھی. غار کے دہانے سے پتوں کو جلدی سے ہٹانے کی آواز آئی تو یہ سب ڈر کے مارے ادھر ادھر چھپ گئے. صدر چپکے سے اسی دروازے کو دیکھتا رہا کہ اچانک کوئی اس حال میں داخل ہوا. اس کے 4 پاؤں تھے اور وہ نارنجی رنگ کا تھا. یہ سانحہ دیکھ کر ایجنٹ بہت حیران ہوا کہ اب یہ کیا ہے جس کے 4 پاؤں. لیکن جب اس نے آواز نکالی تو سب کو معلوم ہوا کہ وہ محض ایک ہرن ہی تھا جس کی ایک ٹانگ پر بہت گہری چوٹ لگی تھی. صدر ابھی اس کے پاس سے جانے والا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر اس ہرن کو مار کر اپنے ساتھ لے گیا. تمام حاضرین بہت دکھی ہوئے. ایک ایجنٹ نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو کسی نے جواب میں آواز دی کہ زمین پر ایسے قاتلوں کو شکاری کہتے ہیں. جس جگہ میں 10 دنوں تک رہتا تھا وہاں ایک شکاری بھی رہتا تھا. ان کے پاس ایک اسلحہ ہوتا ہے جس سے وہ ان دوسرے جانداروں کو مارتے ہیں اور اسے بندوق کہتے ہیں. انسان ان جانوروں کو مار کر زیادہ تر اوقات انہیں پکا کر کھاتے ہیں. ایک طرف سے کسی نے اضافہ کرتے ہوئے کہا انسان ہی اسی طرح ہے. انہیں لگتا ہے کہ زمین اور زمین پر موجود ہر چیز ان کا ہے, صرف اور صرف ان کا ہے, اور ان سب پر ان کا مکمل طور پر حق ہے. بات کرتے کرتے رات ہو گئی اور انہیں آج رات ہی واپس اپنے سیارے تک پہنچنا تھا. تو انہوں نے جا کر اپنی تیاری شروع کی. رات کے 3 بجے ہو گئے اور ان کا UFO آ پہنچا جس میں وہ سوار ہو کر واپس اپنے سیارے کی طرف روانہ ہوئے. ان کا جہاز اڑنے لگا. ایک تیز روشنی نے پوری زمین کو روشن کیا. اس وقت صدر نے اپنی ایجنٹ نورس نے اپنی آنکھیں کھولی بند کر دی. زمین سے کچھ فٹ کی بلندی پر جب پہنچا تو ان کے جہاز کو ایک زور سا جھٹکا لگا. جہاز کے اندر اس گروہ کے 10 ممبران تھے. جہاز کو اڑانے والے کوئی نہ تھا کیونکہ وہ جہاز مکمل طور پر آٹومیٹک ہے. معلومات کے لیے خلائی مخلوق انسانوں کی نسبت بہت ترقی یافتہ تھے. اب چونکہ اڑ نہیں رہا تھا تو انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کی کوششیں کی, مگر جہاز کی تیز روشنی اور آواز کو سن کر ابھی انسان پولیس وہاں پہنچ گئے تھے. ان عجیب لمبے اور جسم کے لحاظ سے بہت بڑے مخلوقات کو دیکھ کر وہ خوفزدہ تھے اور انہوں نے فوراً بہت مشکل سے انہیں گرفتار کر لیا. ان خلائی مخلوق کے دماغوں میں ایک ایسا ڈیوائس نصب کیا گیا تھا جس کی بدولت وہ ہر زبان کو سمجھ لیتے اور ان میں بات بھی کر سکتے تھے. انسانی پولیس نے انہیں دوسروں سے چھپا رکھا تھا. ان سے پوچھ تاچھ کیا گیا اور ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ پچھلے 2000 سال سے خلائی مخلوق ہر 50 سالوں کے بعد زمین پر اترتے ہیں اور یہاں تحقیق کر کے سیارے کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ایک تحقیقی گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن یہ کام وہ اپنے لوگوں سے چھپ کر نہیں کرتے. اس سلسلے میں انسانی پولیس کو یہ بھی جانکاری ملی کہ خلائی مخلوق نہ ہی تو جھوٹ بولتی ہے اور نہ ہی کوئی بات چھپاتے ہیں. جیسے جیسے سوالوں کا ایک سلسلہ ختم ہوتا گیا انسانوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ خلائی مخلوق ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہے اور یہ بھی کہ انہیں لگتا ہے کہ انسان جیسے جیسے بدلتا جا رہا ہے اس میں خوبیوں کی جگہ خامیاں بڑھتی رہی ہے. تھوڑی دیر بعد پولیس یا انسانی ایجنٹس کو یہ خبر ملی کہ ان خلائی مخلوق کی تصویر میڈیا میں نشر ہو گئی ہے اور لوگ غصے میں سے آگ ببولے ہیں. وہ ان ایجنٹ صاحبوں سے چاہتے ہیں کہ ان خلائی مخلوق کو دنیا کے سامنے لایا جائے. لوگوں کی بہت اصرار سے آخر وہ مجبور ہوئے کہ ان خلائی مخلوق کو ایک میوزیم میں لائیں. جیسے ہی ان 10 مخلوقات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تمام دنیا نے ان کو مار ڈالنے کا مفکورہ پیش کیا. بہت کوششوں کے باوجود پولیس انسانوں کو روک نہ سکی. وہ اب تک انہیں درندہ کہہ رہے تھے جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس شور و غل میں رات ہو گئی اور وہ ان مخلوقات کو مشکل سے واپس اپنی لباشوں میں لے گئے. انہوں نے ان کے لیے بڑی گاڑیوں کا انتظام کیا تھا. اب جیسے ہی یہ سب وہاں پہنچے تو سائنسدانوں نے ان پر ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک کو بے ہوش کر کے ان کی جسم کھولا تاکہ ان کے اندرونی اعضاء کو معلوم کریں. ایجنٹ نورس نے کچھ سوال پوچھے. ایک پولیس آفیسر اسٹیپلر ان کے کمرے میں آئے. ایجنٹ نورس کو وہاں دے کے دکھی بیٹھے ہیں. آفیسر اسٹیپلر نے پوچھا آپ پریشان نہ ہو, پولیس کچھ سوالات اور کچھ ٹیسٹ کروا کر آپ سب کو واپس بھجوائیں گے. ایجنٹ نورس میں ساختہ بہت بڑی. ہمارے سیارے نے 2000 سال تک اس زمین کی حفاظت کی. ہم یہاں آ کر مسلمانوں کی علم و ترقی میں اضافہ کرتے ہیں بخیر کسی کو کہیں. انسانوں سے کبھی بھی ہم نے خوبی کی توقع نہ کی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انسان نہ ہی خود سے اور نہ ہی دوسروں سے کبھی مخلص ہے. ایجنٹ نورس کی بات کو کاٹتے ہوئے افسر بولا
مگر ہم نے اپنی ترقی کے لیے بہت محنت کی. آپ پر تحقیق کرنا آج تک ہماری سب سے بڑا حاصل ہے. ایجنٹ نوریس افسوس کے ساتھ دھیمی آواز میں کہتے رہے, آپ ہماری کہاں کیا تحقیق کریں گے؟ ہم تو یہاں تھے اور یہاں رہیں گے. آفیسر بہت جلدی سے بولیں گے, مگر آپ کے بارے میں جاننا تو ہماری کئی مسئلوں اور پیچیدگیوں کو ختم کرے گا. ایجنٹ نوریس کو ہنسی آئی اور اس نے کہا, ہمارے بارے میں جاننے سے آپ کا کیا ہوگا؟ زمین پر 40 لاکھ افراد جن میں سے بچے بھی شامل ہیں ہر رات بھوکے سوتے ہیں. کرۂ ارض پر ہر دن 7,000 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, اور آپ کی اس زمین پر لوگ اپنے خواہشات کی وجہ سے ہر کام کو کرنے کو تیار ہیں. یہ زمین جہاں کسی کو عزت نہیں ملتی, یہ زمین جہاں کوئی محفوظ نہیں ہے, اور آپ اس جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں کوئی بھی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا. ایجنٹ کے منہ پر اس غصے کو دیکھ کر افسر بہت گھبرا گئے, جبکہ ایجنٹ نے اپنی بات آگے بڑھائی. انسان نے اس زمین کو چکنا چور کر دیا ہے. یہ زمین ہزاروں سال پہلے ایسے نہیں تھا. تم انسانوں نے یہاں اپنے خود کو اور تمام دوسرے زندگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. سچ تو یہ ہے کہ تم اس زمین کے لائق ہی نہیں. اس بات سے افسر کو بہت غصہ آیا اور وہ کمرے سے نکل گیا. کچھ دن گزر گئے اور ابھی تک ایجنٹ نے کسی کو نہیں دیکھا تھا. وہاں ایک سائنسدان آیا اور وہ ایجنٹ کے خون کا سیمپل لے گیا. پھر مہینے گزر گئے اور کوئی خبر نہ ملی. ایک دن وہ افسر واپس آیا اور اس نے ایجنٹ کو خبر دی کہ ان کے 4 افراد کو انہوں نے کسی تحقیق کے لیے استعمال کیا تھا جو اب زندہ نہیں ہے. 3 کو مجسم بنا کر کسی میوزیم میں رکھا گیا تھا, اور اب صرف 3 ہی بچے تھے جنہیں یا تو قیدی ہی رکھا جائے گا یا تو مار دیا جائے گا. صدر بہت خاموش ہوا اور غمزدہ ہوا, لیکن پھر اس نے افسر سے کہا کہ تم انسانوں سے تو یہی توقع ہے میری, بھلا کوئی ایسی مخلوق جو خود پر بے ظلم کرتا ہو دوسروں کو کیسے معافی دے گی؟ صدر نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سوچتا رہا. جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اپنے جہاز میں تھا, اور وہ ابھی تو اپنے سیارے میں پہنچنے والے تھے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا, انسان بہت خطرناک ہے, ان سے بچ کے رہو. وہ بدور سے ملتوی سے اٹھ کے وہ آئے اور اپنا رسالہ پیش کیا. گرمیوں کی شام تھی. دوستوں کے منع کرنے کے باوجود ابراہیم اکیلے نکل پڑا. اس نے حساب لگایا دشت کو عبور کر کے وہ 2 گھنٹے بعد گھر پہنچ سکتا تھا. شرط یہ تھی کہ راستے میں کوئی گفتار نہ پڑ جائے. اسے کیا خبر تھی کہ راستے میں اسے کس بلا کا سامنا کرنا پڑے گا. خیر, اس نے خدا کا نام لیا اور دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر نکل پڑا. ابراہیم نے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری ضروریات جیسے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا تھا. راستے میں ابراہیم کی حالت ناساز ہوئی. وہ ایک جگہ ٹھہر کر پانی پینے لگا. اپنے حلق میں تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہونے کے بعد اس نے پھر چلنا شروع کیا. دشت میں ریت کی کثرت تھی جو ہوا کے عمل سے ادھر ادھر سرکتی رہتی تھی. خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. ابراہیم تو ہمت ہی ہار گیا. پھر اچانک دور سے کچھ دھندلا سا نظر آیا. وہ کیا ہے؟ ابراہیم حیرت اور خوشی سے چلانے لگا. وہ جلدی سے دوڑنے لگا. دوڑتے دوڑتے آخر وہاں پر پہنچ گیا. وہاں پہ 3 بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے. ایک پر لکھا ہوا تھا, اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو یہ دشت عبور کر سکتے ہیں. دوسرے پر لکھا تھا, آپ نے دل سے سوچا تبھی آپ یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہوگا. اور تیسرے پر لکھا ہوا تھا, اگر آپ دماغ سے سوچیں گے تو آپ اس دشت کو عبور کر سکیں گے. ابراہیم سوچنے لگا کہ ان تینوں بورڈ کو نظر انداز کر کے وہ وہاں سے چلا جائے, لیکن اگر آگے جا کر وہ راستہ بھٹک گیا تو اگر میں پہلے بورڈ کے مطابق صرف اندازہ لگاؤ تو ابراہیم نے خود سے سوال کیا. اس کے ذہن میں کچھ آیا. اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کبھی کبھی اندازہ لگانا انسان کی زندگی بچا سکتی ہے, لیکن اسی اندازہ لگانے کی وجہ سے خطرے میں بھی پڑ سکتے ہیں. اگر میں پہلے بورڈ کے مطابق اندازہ لگاؤ تو آگے جا کر میں مصیبت میں بھی پڑ سکتا ہوں. ابراہیم خود سے ہم کلام ہو کر کہنے لگا. دوسرے بورڈ کو دیکھ کر اسے ایک مشہور فلسفی کا قول یاد آیا, آپ جہاں بھی جائے پورے دل سے جائے. اگر میں نے دل کی بات سنی اور یہ راستہ اختیار کیا تو میں آگے جا کر سختیوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں. ابراہیم نے پھر اپنے آپ سے پوچھا, نہیں, دوسرا راستہ خطرناک ہو سکتا ہے. اسے کہہ کر وہ تیسرے بورڈ کو دیکھنے لگا. دماغ سے سوچا. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ یہی راستہ اختیار کرے گا. اس نے سوچا کہ اس کا دوست ہمیشہ ٹھیک کہتا تھا.
ایک بار جو اس نے کہا تھا کہ انسان کو ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے اور فیصلہ دماغ سے کرنا چاہیے، نہ کہ دل سے۔ اس نے سفر جاری رکھا اور تھوڑی دیر آرام کے لیے اس نے ایک غار میں پناہ لی اور وہیں ٹھہر کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے لگا۔ لیٹتے ہی اس نے دیکھا کہ اس غار کی دیواروں پر 13 نمبر لگے ہوئے، وہاں پر عجیب و غریب تصاویر بنے ہوئے تھے، وہاں پر ایک مثلث شکل بنی ہوئی تھی ایک آم کے نقشے کے ساتھ۔ اس نے سوچا لیکن زیادہ اس بات پر توجہ نہیں دی، اگر میں یہاں سے ابھی روانہ ہو جاؤں تو میں ٹھیک 3 بجے پر پہنچ جاؤں گا۔ ابراہیم یہی سوچ کے ساتھ کہ غار سے روانہ ہوا کہ نمبر 13 نمبر سے کیا مراد ہے، 13 نمبر غار میں کیوں لکھے ہوئے تھے اور صرف 13 نمبر ہی کیوں؟ اسے کئی سوالات سے اس کا دماغ لڑ رہا تھا اور اسی سوچ میں ڈوبا وہ گھر پہنچ گیا۔ تھکا ہارا ابراہیم ذہن میں اسی سوال کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی نظر دیوار پہ آویزہ گھڑی پر پڑی تو وہاں پر بھی 13 بج گئے۔ وہ حیرانی کے ساتھ بستر سے اٹھا اور کہنے لگا، میرے اندازے کے مطابق میں مقررہ وقت 3 بجے ہی گھر پہنچ جاؤں گا، پھر 13 منٹ دیر کیوں؟ پھر ایک سوال، وہ میں اس کی طرف بڑھنے لگا اور اپنا بستہ وہاں پر رکھا۔ ایک پرچی اسے دکھائی دی، پرچی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا، EPLURUBUSUNUM، جو ساتھ میں ایپلوربس یونین پڑھا جائے گا۔ ابراہیم وہ لفظ نہیں پڑھ سکا کیونکہ وہ کسی دوسری زبان میں تحریر تھا۔ جب اس نے اسے گنا تو بھی پورے 13 حروف پر مشتمل تھا۔ اب ابراہیم پہلے سے بھی زیادہ گہری سوچ میں پڑ گیا، اس کا ذہن ان باتوں کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے غار میں 13 نمبر، پھر کر بھی 13 کو پہنچنا اور اب 13 حروف پر مشتمل ایک لفظ، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ خبر سفر رسی کے بعد اپنے درخواست گزار ہوں ٹینتھویں اسد سے کہ روائے اور اقبال اشر کی نظم اپنی خوشگو آواز میں پیش کریں۔ اقبال اشر کی نظم بانوان اردو، آپ سب کی اجازت سے۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی، میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میدان کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے لیے مجھ کو سہارے، جگ بس کی الفت نے میرے خواب
سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ اپنی مسعود کن آواز میں اقبال اشر کی نظم کو یہ پیش کر رہے تھے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی نشست کی جانب۔ ہماری اگلی نشست بیت بازی جونیئر کیٹیگری کے حوالے سے ہے۔ اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے 6th 7th اور 8th کلاس پر مشتمل جونیئر کیٹیگری میں۔ انہیں تقریباً 120 اشعار دیے گئے تھے اور ہماری جو ناظم محفل ہے یہ مصرع اولیٰ یا مصرع ثانی پڑھیں گے۔ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے شعر کو مکمل کرنا ہے، پہلے سے انہیں بکلیٹ فراہم کر دیا گیا تھا۔ تو مزید تقریب کو آگے بڑھانے کے لیے میں جناب مہدی حسین سے ملتمس ہوں کہ آئے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جناب مہدی حسین، اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں، اس کے لیے ہمارے پاس تقریباً 16 ٹیمیں تھیں اور مسلسل ہم نے 3 مختلف دنوں میں سیمی فائنل کرانے کی کوشش کی، لیکن ہم اس کا فیصلہ نہیں کر پائے۔ عموماً فائنل میں صرف 2 ٹیم پہنچتی ہیں، جبکہ یہاں 4 ٹیمیں پرفارم کریں گے۔ 3 بار سیمی فائنل کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے اپنے معزز ججز حضرات پہ چھوڑ دیے ہیں۔ تو اس تقریب کے جج حضرات جناب مصطفیٰ شاہد ہوں گے اور محترمہ ثانی خان ہوں گے۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں ٹیم باسط سے کہ وہ آئے اور اپنی نشست سنبھالے۔ 8 بی سے ٹیم باسط، ان کے بعد ٹیم میسم 8 بی سے ٹیم میسم، ٹیم فاطمہ 8 اے سے، ٹیم مرضیہ 8 اے سے۔ مجھے حضرات کے لیے یہ بات ضروری ہے، سب سے پہلے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے ٹیم مرضیہ اور یہاں ٹیم فاطمہ اور یہ ٹیم میسم اور یہ ٹیم باسط۔ ججز حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میری طرف اشارہ کریں تاکہ میں شروع کر سکوں۔ سر مصطفیٰ شاہد صاحب آپ تیار ہیں؟ جی، تو شروع کرتے ہیں ٹیم مرضیہ سے۔ میں شعر کا مصرع اولیٰ یا مصرع ثانی پڑھوں گا اور یہ مقابلے کے شرکاء اس شعر کو مکمل کریں گے۔ ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، ٹیم مرضیہ۔ ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ ٹیم فاطمہ، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ جی ٹیم میسم، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ٹیم باسط، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، ٹھیک ہے۔ ٹیم مرضیہ، اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں، اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں۔ بات کرے خوبصورت شخص کوئی بات کر اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں۔ جی ٹیم فاطمہ، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، آج یوں دل میں تیری کوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ ٹیم میسم، سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی ہے، میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی ہے۔ جی ٹیم باسط،
نہیں نہیں یہ نہیں ہے غروب کا منظر، نہیں نہیں یہ نہیں ہے غروب کا منظر، یہ آسمان نے پہن رکھی ہے قبائے حسن۔ ٹیم مرضیہ، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو۔ جی ٹیم فاطمہ، آپ بہت شریف ہے، آپ نے کیا نہیں کیا؟ جو بھی ہو تم میں محترس اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہے، آپ نے کیا نہیں کیا؟ ٹیم میسر، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ جی ٹیم باسط، کوئی چراغ تھا میں نے اسے بجھایا تھا، تمام عمر میرا دم اسی دیے میں گھٹا، کوئی چراغ تھا میں نے اسے بجھایا تھا۔ بہت اچھے۔ ٹیم فاطمہ، دیار سنگ میں شیشے کا کاروبار نہ کرنا، تمام عمر گزر جائے گی خسارے میں، دیار سنگ میں شیشے کا کاروبار نہ کرنا۔ ٹیم مرضیہ، شکر خدائے لم یزل کلنے لگا دل کا قبر، شکر خدائے لم یزل کلنے لگا دل کا قبر، طے ہو گیا ہر مرحلہ الصبر مفتاح الفروج۔ بس اسی شے کو زمانے سے چھپائے رکھنا، بس اسی شے کو زمانے سے چھپائے رکھنا، تیری آنکھوں جو معصوم سی حیرانی ہے۔ جی جی واصل، اب اور انتظار کیا جائے یا نہیں؟ بھیجی ہے اس نے شام کے ہاتھوں میں معذرت، اب اور انتظار کیا جائے یا نہیں؟ جی جی مرضیہ، حیران مسافر ہے ٹہر جائے کہ جائے، حیران مسافر ہے ٹہر جائے کہ جائے، دنیا جسے کہتے ہیں یہ گڑھ ہے بھی نہیں بھی۔ جی ٹیم فاطمہ، جس نے رکھا ہے آئینہ مجھ میں، کاش خود کو دیکھتا مجھ میں، جس نے رکھا ہے آئینہ مجھ میں۔ ایک ہاتھ میں گلدستہ ہے ایک ہاتھ میں تیشا، ایک ہاتھ میں گلدستہ ہے ایک ہاتھ میں تیشا، مزدور زمانہ محبت کے دنوں میں۔ ٹیم باسط، ہم اپنی روح تیرے جسم ہی میں چھوڑ آئے، ہم اپنی روح تیرے جسم ہی میں چھوڑ آئے، تجھے گلے سے لگانا تو ایک بہانہ تھا۔ ضیاء، درِ خلوت پہ دستک دینے کے آداب ہوتے ہیں، درِ خلوت پہ دستک دینے کے آداب ہوتے ہیں، سبھی کو خود سمجھنے کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے۔ جی ٹیم فاطمہ، آنکھوں کو اپنی کولو ذرا احتیاط سے، آنکھوں کو اپنی کولو ذرا احتیاط سے، دیکھو کہ کوئی خواب ادھر سے ادھر نہ ہو۔ لکھاری کو یہ اندازہ نہیں تھا، یہ لڑکی خودکشی کر لے یہ سچ مچ، لکھاری کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ جی ٹیم باسط، بھیجی ہے اس نے شام کے ہاتھوں میں معذرت، بھیجی ہے اس نے شام کے ہاتھوں میں معذرت، اب اور انتظار کیا جائے یا نہیں؟ جی ٹیم مرضیہ، دے کر غروب ہو گیا اپنی تکن مجھے، سورج پھر ایک بار سر رہ گزار شام دے کر غروب ہو گیا اپنی تکن مجھے۔ جی ٹیم فاطمہ، گنے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر شاہد، گنے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر شاہد، میں دیکھتا ہوں پرندوں کو چہچہاتے ہوئے۔ جی دل میں ایک مسجد بنانی ہے مجھے، دل میں ایک مسجد بنانی ہے مجھے، چھوڑیے مسلک کو چلنے گائے۔ جی ٹیم باسط، برسوں سے ایک سرائے مصیبت زدہ تھا دل، برسوں سے ایک سرائے مصیبت زدہ تھا دل، آپ کے آنے سے خالی مکان آپ کے آنے سے گھر ہوا۔ ٹیم مرضیہ، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، علم شخص کا جہان میں کیا۔ ٹیم فاطمہ، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں وہ اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ ٹیم میزم،
عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مانتا کیا عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی. جی واصل کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یہ جو تھکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ جی مرزیہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوئے. جی فاطمہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. جی مذہب عشق اختیار کیا. سخت کافی تھا جن سے پہلے امید مذہب عشق اختیار کیا. کب یہ تجھ ناگوار سے ہوتا ہے؟ عشق ایک باریک اتر ہے کب یہ تجھ ناگوار سے ہوتا ہے. جی مرضیہ حیران مسافر ہے ٹھہر جائے کہ جائے. حیران مسافر ہے ٹھہر جائے کہ جائے. دنیا جسے کہتے ہیں یہ گڑھ ہے بھی نہیں بھی. جی فاطمہ آپ بھی دل سے اتر جائیں گے رفتہ رفتہ. آپ بھی رہتے گزشتے میں چلے جائیں گے. آپ بھی دل سے اتر جائیں گے رفتہ رفتہ. جی مجھ کو معلوم تھا ہونٹوں پہ سلگتا ہوا سچ. مجھ کو معلوم تھا ہونٹوں پہ سلگتا ہوا سچ. مجھ کو معلوم تھا ہونٹوں پہ سلگتا ہوا سچ. میری رسوائی کا سامان بھی ہو سکتا ہے. یہ ہرا پیٹ گرانا تو نہیں چاہیے تھا. اس کو قیمت لگے اور ہاتھ میرے جڑ جائے. یہ ہرا پیٹ گرانا تو نہیں چاہیے تھا. برار آپ کو ایسا بہت شکریہ. بے بازی کی تقریب کے بعد اگلی نشست ہے ہماری شعر خوانی مقابلے شعر خوانی جو آج ہمارے یہاں موجود ہے. ہمارے 5 معزز مہمان. مقابلے شعر خوانی میں کل 60 مختلف طلباء و طالبات نے حصہ لیا تھا جن میں سے صرف 5 جو ٹاپ 5 ہیں وہ بھی غزلیں سنائیں گے. ان کو باقاعدہ سلیکشن کے بعد یہ ٹاسک دیا گیا تھا. ہمارے جو معزز مہمان یہاں بیٹھے ہیں ان کی غزلیں دی گئی تھی. آج وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں محبوب 9B سے ملتمس ہوں کہ آئے اور اسٹیج سنبھالیں. ہماری اگلی نشست شعر خوانی کی ہوگی. اس مقابلے کے لیے کل 40 طلباء و طالبات نے حصہ لیا تھا جن میں سے صرف 5 ہی سلیکٹ ہوئے ہیں. بعد ازاں انہی 5 پارٹیسپینٹس کو ہمارے معزز مہمانان کی غزلیں دی گئی تھی جنہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس مقابلے کے لیے ہمارے ججز صاحبان ہیں جناب محسن چنگیزی, جناب حبیب حسین حبیب اور جناب یاسین ضمیر ہیں. آپ کی تعلیم. اب میں ان 5 پارٹیسپینٹس کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر اپنی نشستیں سنبھالیں جن میں سے سب سے پہلے 7B سے عبداللہ, 8A سے فاطمہ, 9A سے سعدیہ, 10A سے عادلہ, 10B سے سجاد ہاشم. سب سے پہلے میں فاطمہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آ کر جناب مہدی حسین کی غزل پیش کریں گے. فاطمہ 7th B. رونق بازار ہستی میں تماشا ہو گیا. رونق بازار ہستی میں تماشا ہو گیا. میں فقط ایک شخص کی جانے سے تنہا ہو گیا. لازمی ہے عشق کی
لازمی ہے عشق کی توسیع کی خاطر فراق، دور جانے سے تعلق اور گہرا ہو گیا، ہجر میں بھی وصل کی سی کیفیت طاری رہی، ہجر میں بھی وصل کی سی کیفیت طاری رہی، آئینے کے سامنے جب زرد چہرہ ہو گیا، ہاتھ میرے پھول کو چھونے سے پہلے شل ہوئے، ہاتھ میرے پھول کو چھونے سے پہلے شل ہوئے، باغ میں جانے سے پہلے ہی وہ صحرا ہو گیا، ڈوب جانے کی سمندر میں تمناؤں کی ناؤ، ڈوب جانے کی سمندر میں تمناؤں کی ناؤ، میں بھی دل کی مصلحت سے آگ دیدہ ہو گیا، شعر کہنے کا ہنر تھوڑا مجھے بھی آ گیا، شعر کہنے کا ہنر تھوڑا مجھے بھی آ گیا، شکر ہے اس عہد بد میں دل کا چارہ ہو گیا۔ تھینک یو مس فاطمہ۔ اب میں ملتمس ہوں مس عادلہ سے کہ وہ آ کر جناب محسن چنگیزی کی غزل پیش کریں۔ مس عادلہ 10th A۔ جناب محسن چنگیزی کا کلام آپ سب کی خدمت میں۔ دیواروں باموں در کو سجانے سے رہ گیا، دیواروں باموں در کو سجانے سے رہ گیا، پھر یوں ہوا میں اس کو بھلانے سے رہ گیا، مزدوری کرنے آئی نہیں نیند رات بھر، مزدوری کرنے آئی نہیں نیند رات بھر، پھر یوں ہوا میں خواب کمانے سے رہ گیا، چوری کی جس نے مجھ میں ہی آ کر وہ چھپ گیا، چوری کی جس نے مجھ میں ہی آ کر وہ چھپ گیا، پھر یوں ہوا میں شور مچانے سے رہ گیا، ایک بھیڑیا تھا اور گھنے جنگلوں کی رات، ایک بھیڑیا تھا اور گھنے جنگلوں کی رات، پھر یوں ہوا میں قصہ سنانے سے رہ گیا، تنہائی بھی اکیلی تھی سو دونوں چھل پڑے، تنہائی بھی اکیلی تھی سو دونوں چھل پڑے، پھر یوں ہوا میں ہاتھ چھڑانے سے رہ گیا، بندے کے ہاتھ پشت پہ اور گھومتا تھا چھاپ، بندے کے ہاتھ پشت پہ اور گھومتا تھا چھاپ، پھر یوں ہوا میں گھوزا بنانے سے رہ گیا۔ 7th B سے عبداللہ۔ حسین حبیب کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ برباد ہو گیا ہوں میں کس کے خیال سے، برباد ہو گیا ہوں میں کس کے خیال سے، پہچانتے ہیں لوگ مجھے میرے حال سے، میں جانب گلاب یوں ہی دیکھتا نہیں، میں جانب گلاب یوں ہی دیکھتا نہیں، ملتے ہیں خط و خال تیرے خط و خال سے، ہم جس جگہ ملے تھے محبت میں پہلی بار، ہم جس جگہ ملے تھے محبت میں پہلی بار، چشمہ ابل پڑا ہے تمہارے وصال سے، شاید پڑی ہے برف ہمارے پڑوس میں، شاید پڑی ہے برف ہمارے پڑوس میں، آنے لگی ہے ٹھنڈی ہوائیں شمال سے، آتی نہیں تمہاری خبر میری جان کیوں، آتی نہیں تمہاری خبر میری جان کیوں، یہ جان نکلنے والی ہے رنج و ملال سے، جلتے ہوئے شباب کی کیا بات ہے حبیب، جلتے ہوئے شباب کی کیا بات ہے حبیب، جلتے ہیں لوگ آج بھی اس کے جمال سے۔ میں ملتمس ہوں سعدیہ 9th A سے کہ وہ آ کر جناب یاسین ضمیر کی غزل پیش کریں۔
پر شب تنہائی بھی، اور تنہائی میں اکثر فریاد آئی بھی۔ پوچھے کہ عشق میں کیا کیا نہ ہوا تیرے بعد، پوچھے عشق میں کیا کیا نہ ہوا تیرے بعد، میں تماشا بھی رہا اور تماشائی بھی۔ دکھ ہے اس کا کہ کہا بھی نہیں اس نے مجھ سے، دکھ ہے اس کا کہ کہا بھی نہیں اس نے مجھ سے، دور جاتے ہوئے حرف دلاسائی بھی۔ ایڑیا اب بھی اٹھا کر تو مجھے دیکھتا ہے، ایڑیا اب بھی اٹھا کر تو مجھے دیکھتا ہے، یعنی بیکار گئی یہ تیری اونچائی بھی۔ لوگ اندھے ہی نہیں اہل سماعت بھی نہ تھے، لوگ اندھے ہی نہیں اہل سماعت بھی نہ تھے، کام آئی نہ میری قوت گویائی بھی۔ نیک نامی کی کسے فکر ہے کہ اب میرے دوست، نیک نامی کی کسے فکر ہے کہ اب میرے دوست، راس آئی ہے مجھے عشق میں رسوائی بھی، راس آئی ہے مجھے عشق میں رسوائی بھی۔ یہ تھے ثانیہ 9th سے۔ اب شیخ خانے کے آخری پارٹیسپینٹ میں دعوت دیتا ہوں سجاد ہاشم کو، جو مصطفیٰ شاہد جناب مصطفیٰ شاہد کے حضور ہے۔ مصطفیٰ شاہد کی غزل آپ کی سماعت کو کرنے سے سبھی کو اپنی لغزش پر دکھانا تھوڑی ہوتی ہے، سبھی کو اپنی لغزش پر دکھانا تھوڑی ہوتی ہے، میسر ہر کسی کو یہ سہولت تھوڑی ہوتی ہے۔ قفس میں یہ پرندہ دیر تک زندہ نہیں رہتا، قفس میں یہ پرندہ دیر تک زندہ نہیں رہتا، کسی سیار کے بس میں محبت تھوڑی ہوتی ہے۔ متاع خاکساری سب کے حصے میں نہیں آتی، متاع خاکساری سب کے حصے میں نہیں آتی، فقط سجدہ نبھانے سے عبادت تھوڑی ہوتی ہے۔ در خلوت میں دستک دینے کے آداب ہوتے ہیں، در خلوت میں دستک دینے کے آداب ہوتے ہیں، سبھی کو خود سے ملنے کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے۔ سراج صبر پہ شاہد تہی دستی کشی کو کیا، سراج صبر پہ شاہد تہی دستی کشی کو کیا، نصیب ہر کس و نامس سے دولت تھوڑی ہوتی ہے۔ جو مختلف مقابلہ جات تھے وہ اختتام تک پہنچا، اور ہماری تقریب کا دوسرا حصہ رسالے پر مشتمل ہے۔ تو اس کے لیے بلکہ اس سے پہلے میں درخواست گزار ہوں جناب مصطفیٰ شاہد سے کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ جناب مصطفیٰ شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا گانا ایڈل اسکول کی انتظامیہ، ٹیچرز اور خصوصاً اکبر کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ جہاں تک یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس پر بات کرنے کی بات ہے تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھایا جائے۔ یہ جو کام چل رہا ہے یعنی رسالے کا اجرا اور بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں ادبی جو ہے ایکٹیویٹیز، سرگرمیوں کا فروغ، یہ ہی تو دراصل آج کی ضرورت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے میکینیکل ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس کا
اس کے ذہن کا لاجیکل حصہ یا منطقی حصہ تو بہت تیزی سے کام کرنے لگ گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو دیگر فیکلٹیز ہے، مثلاً تخیل ہے، احساسات ہے، جذبات ہے اور اسی قبیل کے دوسرے مظاہر، ان کی گروتھ رک گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے یہ خبرخواہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی اپنی ایک کتاب میں جو ہے بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ پیرس میں غالباً کوئی ایک مجسمہ ہے جس کی پیشانی پر ایک آنکھ ہے۔ اس مجسمے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے دنیا کو جو ہے ایک آنکھ سے دیکھنے والا بن گیا ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک خوبصورت بہت مصرع ہے جو اکثر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے دوران جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں، عقلی بہم رسان کی ادب خوردہ دل است، یعنی ایک ایسی عقل کی تحصیل کرنی چاہیے جس نے دل سے ادب سیکھا ہو۔ کہنے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ انسان اس وقت زندگی اور زندگی کی گناہگونی کو درک کر سکتا ہے، گرفت میں لا سکتا ہے، جب وہ مکمل طور پر اپنے پورے وجود کے ساتھ، جس میں احساسات بھی شامل ہیں، جذبات بھی شامل ہیں اور دیگر مظاہر بھی، اور جس میں لاجک اور عقل بھی شامل ہے، جب اپنے پورے وجود کے ساتھ زندگی کو دیکھے گا اور زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ زندگی کو سمجھے گا۔ تو اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں جو ہے اسٹوڈنٹس کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ایگزام پاس کریں اور نوکری حاصل کریں، اس کہما کہمی اور نفسا نفسی کے دور میں اکبر انجم کا یہ کام جو ہے قابل رشک اور قابل تقلید ہے، اس کی جتنی بھی تعریف ہے وہ جس خلوص اور جس تندہی سے، جس پیشن کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک کارواں بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں ایک حوالے سے جو ہے ڈان آئیڈ کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ان کو اکبر جیسا جو ہے ادب سے محبت کرنے والا اور ادب سے جو ہے گہرا رابطہ رکھنے والا جو ہے شاعر نصیب ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے قابل تقلید ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح اگر چلتا رہے تو بہت اچھا ہوگا۔ رسالہ نکالنا وہ بھی کسی آرگنائزیشن کے انڈر بہت مشکل کام ہے۔ پچھلے سال میں گولا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اپنا تراب صاحب موجود ہے، ہم نے ایک رسالہ نکالا اور جو پیچیدگیاں اور جو مشکلات سامنے آئی وہ ہم جانتے ہیں، لیکن جس خوش اسلوبی سے اکبر نے 2 مہینے کے قلیل عرصے میں یہ کام سر انجام دیا، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس حوالے سے میں بھی اسی کارواں میں شامل تھا۔ اکبر نے جہاں ضرورت تھی مشاورت کی اور افسانے کی چیکنگ کی ذمہ داری جو ہے میرے کاندھوں پر آ گئی، تو اس افسانہ نویسی کے حوالے سے میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں جن افسانوں کو میں نے جو ہے ترجیح دی، وہ وہی افسانے تھے جن میں صرف اور صرف جو ہے سسپینس وغیرہ کا عنصر نہیں تھا بلکہ حقیقت پسندی بھی تھی۔ دراصل افسانہ جو ہے اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے تو افسانہ کا مطلب ہے جھوٹ، لیکن ادب میں افسانے کا مطلب ہے ایک ایسی کہانی جس کی بنیاد سچ ہو۔ تو ایک ایسا افسانہ جس میں منظر کشی شامل ہو، جس میں ڈائلاگ مکالمہ شامل ہو اور جس میں حقیقی زندگی سے ربط موجود ہو، ایک ایسا ہی افسانہ جو ہے قاری کو متاثر کرتا ہے، نہ صرف اس کے احساسات اور جذبات کو جھنجھوڑتا ہے بلکہ اسے زندگی کی تفہیم کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو دلچسپی کے حوالے سے دیکھا جائے تو دوسرے بھی کئی افسانے ایسے تھے جو بہت دلچسپ تھے، لیکن صرف دلچسپی کا سامان فراہم کرنا جو ہے افسانہ نگار کا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کے وہ دروازے جو دوسروں سے
دوسروں سے پوشیدہ رہ گئے ہیں، جن میں دوسرے جھانک نہ سکے، ان کو کھولنا اور ان کے اس طرف جو ہے زندگی کی حقیقت کو دکھانا افسانہ نگار کا کام۔ تو افسانہ اگر حقیقت پسندی کی بنیاد پر لکھا جائے جس میں تمام لوازمات موجود ہو تو وہ افسانہ جو ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس حوالے سے میں مزید زیادہ بات نہیں کروں گا اور میں اکبر سے تقاضا کروں گا کہ اس حوالے سے کوئی ورکشاپ وغیرہ کا بندوبست کیا جائے جس میں ادبا کو بلایا جائے اور وہ مزید جو ہے بچوں کی رہنمائی کرے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میں جو ہے بالکل اسپیچ لیس ہوں۔ اکبر کی اس محنت میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے اور یہ دوسرے اسکولوں کے لیے، دوسرے آرگنائزیشنز کے لیے بھی قابل تقلید ہے کہ وہ یہ سلسلہ جاری رکھے اور بچوں میں جو ہے ادب اور فن کا تو جناب مصطفیٰ شاہد جو اپنے خیالات کا خوبصورت طریقے سے اظہار کر رہے تھے، اور ان کے بعد میں درخواست گزار ہوں جناب یاسین ضمیر سے کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تعریف ہو جناب یاسین ضمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے ڈان آئیڈیل اسکول اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت ادبی تقریب کے انعقاد پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جدید دور میں ادب کو اس درجہ ترجیح دی جائے کہ اس پر کام کیا جائے، شعر خوانی، افسانہ نویسی اور اسی طرح کے اور ادبی کام اس جدید دور میں ادب کو ہائی لائٹ کرنا اور ہماری جو نئی نسل میں میں یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کروں گا کہ ہم کتاب خوانی سے ہرچل کے بہت دور ہیں، لہٰذا اس دور میں بچوں کو کتاب خوانی کی طرف راغب کرنا یہ بہت بڑی کاوش ہے اور بڑی کامیابی ہے، اور میں اکبر اور اس کی ٹیم کو اور ڈان آئیڈیل اسکول کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بڑی کامیابی پر۔ بہت خوبصورت ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تہذیب سکھا دیتی ہے جینے کا کرینہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ادب کی طرف راغب ہونا، ادب کی طرف جانا، ادب کو پڑھنا، لٹریچر کی طرف جانا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اکثر ایک عجیب سا خیال، ایک عجیب سا کانسیپٹ ہمارے جدید اسٹوڈنٹس جو ہماری نئی نسل ہے کہ اگر ہم کوئی بھی سبجیکٹ آپ جا کر پڑھیں، لازمی ہے اگر اس کے ساتھ آپ ادب کو بھی، لٹریچر کو بھی اس کے ساتھ رکھیں تو آپ کی جو اندر کی جو شخصیت ہے، ادب اسے خوبصورت بنانے میں اپنا حصہ ہے۔ ادب آپ کی اندرونی شخصیت کو نکھار بخشتا ہے، اسے خوبصورت بنا کے آپ کو معاشرے کا ایک بہت خوبصورت اور بااحساس فرد بنانے میں ادب ہی مدد کرتا ہے۔ تو میں ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ اسی طرح ادبی جو محفل ہے وہ جاری رہے گی اور ہماری جو ہماری نئی نسل ہے اس جدید دور میں اسی طرح ان کو افسانوں کی طرف، ناول کی طرف، شاعری کی طرف ان کو لے آئیں اور ہمیں ایک بہت بھرپور، ایک بہترین ہماری جو نئی فصل ہے وہ تیار ہو اور صبر آور بھی ہو، بار آور بھی ہو اور ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے یہ کام بھی کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بہت شکریہ جناب یاسین ضمیر صاحب، اور ان کے بعد میں ملتمس ہوں جناب محسن چنگیزی سے کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ آپ کی بھرپور تعریف ہو جناب محسن چنگیزی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سیدہ حسن، پرنسپل ڈان آئیڈیل اسکول اور تمام ٹیچنگ اسٹاف اور طلباء کی خدمت میں آداب اور تمام حاضرین کی خدمت میں آداب۔ بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی، بلکہ بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی
طلباء کو اس طرح سے بیت بازی، شعر خوانی اور افسانہ پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے، یقیناً اس کے پیچھے آپ تمام ٹیچنگ اسٹاف کی جو محنت ہے، جو محبت ہے اور جو جذبہ ہے اور جو کمٹمنٹ ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے محنت چھٹی نہیں ہے۔ ہمارے ادبی دوستوں اکبر نے، محمد علی خان نے، محمد علی ساحل نے جس طرح محنت کی ہے آپ سب کے ساتھ مل کر، تو ایک جو فضا بنی ہے، ایک جو ماحول بنا ہے وہ قابل تقلید اس لیے بھی ہے۔ ابھی میں سید ابو تراب صاحب ہے لاء ڈپارٹمنٹ ہمارے اردو کالج سے یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی بہت کچھ دیانتداری کی بات ہے کہ سیکھنے کا موقع ملا، یعنی جو بچوں میں اس عمر میں جو جذبہ ہوتا ہے یا جو سمت ہے، اساتذہ کا کام یہی ہے کہ اس کے جذبے کو اور اس کے سمت کو درست رکھنا اور اسے اس طرح سے سامنے لانا کہ نمایاں طور پر نظر آئے کہ ان پر بڑی دیانتداری سے، خلوص سے اور ہمدردی سے محنت کی گئی ہے۔ تو آج کی جو تقریب ہے وہ میرے خیال میں جتنے بھی نجی تعلیمی ادارے ہیں یا سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے واقعتاً قابل تقلید ہے۔ رسالے کا اجرا اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ سخن میں طلباء نے جو محنت کی ہے، اور سب سے بڑی بات جو اس تقریب میں نظر آئی کہ جتنے بھی طلباء اور طالبات یہاں تھے ان کی شرکت کسی میں بھی فزیکلی یہ یا ذہنی اور جذباتی یہ کہیں بھی یہ بات نظر نہیں آئی کہ انہیں بہت زیادہ زبردستی سے یہاں کھینچا گیا ہے یا ان کے ساتھ کھینچاتانی کی گئی ہے۔ اپنی من مرضی سے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے انہوں نے جس طرح اپنے اساتذہ کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسالہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، بچوں کا اپنے طور پر لکھنا مختلف اصناف میں اور اپنی تحقیقات پیش کرنا، اور وہ بھی اسکول کی سطح میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر محترمہ سیدہ حسن گانا ایڈر کے پرنسپل صاحبہ، تمام ٹیچنگ اسٹاف اور طلباء کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب محسن چنگیزی صاحب۔ اور اب کے اس کے بعد آخر میں جو آج کی اس تقریب کے صدر محفل ہے پروفیسر سید ابو تراب صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ آپ کی تعلیم میں پروفیسر سید ابو تراب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مصطفیٰ شاہد صاحب اور محسن چنگیزی ہیں، عاصم ضمیر صاحب ہیں، اور پرنسپل سعدیہ حسن صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں موجود کیا۔ میں حیران کیونکہ کوئی 25 سے 28 سے 29 سال اس شعبے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں رہا ہوں۔ میں نے وہاں بڑے بڑے کالجوں میں ایسا وزن عدم نہیں دیکھا۔ جائے گا کہ ایک پرائیویٹ اسکول جو ہائی لیول کا پرائیویٹ اسکول ہے اور اس میں اس قدر اچھے شعر پڑھنے والے اور ادب سے محبت کرنے والے لوگ میرے لیے واقعی ایک حیرانی کی بات ہے۔ میں آپ سب کو بہت ہی اس کا اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ نے ادب کا حق ادا کیا۔ رہی بات یہ کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں ان آج کل کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ شعر و ادب، یہ بزم جہاں جس معاشرے میں جہاں گھٹن ہے، جہاں انسان کو صحیح طور پر جا نہیں سکتا، وہاں
یہ تخلیقی چیزوں کو ابھارنا ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کے جب ذہن میں سکون نہیں ہوتا تو اس کے اندر کی جو خصلتیں ہیں یا خوبیاں ہیں وہ باہر نہیں آتی۔ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ میرے بچوں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے کہ اللہ نے آپ کے اندر کون سا جوہر چھپا کے رکھا ہے۔ ہر بندہ افسانہ نگار نہیں بن سکتا، ہر بندہ اچھا لکھیاری نہیں بن سکتا، ہر بندہ اچھا نصاب نہیں بن سکتا۔ ہر بندے میں اللہ نے ایک خصوصی جوہر چھپا کے رکھا ہے، اس جوہر کو ڈھونڈیں۔ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر بچے کا شوق میڈیکل کی طرف ہے لیکن باپ نے بول دیا یہ انجینئر بنے گا، تو بچہ انجینئرنگ کی طرف نہ لگا ہوا ہے، میتھ کے نہ سوالات حل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس نے اپنے ادراک نہیں کیا، نہ اس کے باپ نے کوشش کی کہ اپنے بچے کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچانے۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ آپ لوگوں نے شعر و شاعری اور مختلف جو چیزیں بیان یہاں پیش کی بہت اچھی تھی، بہت بہترین تھی۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کو نہیں، اساتذہ کی خدمت میں، اسکول کے جو اردو کے اساتذہ ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اردو میں کلاس میں یا جب اسکول کی باؤنڈری میں داخل ہو جائیں تو وہاں اردو بولیں، اور دوسرا تلفظات کو ذرا خیال رکھیں۔ یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، ایک اچھے شعر کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، چھیڑنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ دو آوازیں بنتی ہیں جس سے توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ بہور و اوزان تو ایک بہت بڑا، یہاں بہور و اوزان کے استاد محترم محسن چکیری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بولتے ہوئے میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ڈر بھی رہا ہوں، لیکن یہ نا شعر کے حوصل کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یا آپ کوئی افسانہ پڑھ رہے ہیں وہاں اپنا جب ان چیزوں کی غلطی کریں گے تو وہ ہو جائے گی، رود کو رود بول دیں گے تو کچھ اور بن جائے گا۔ تو یہ ٹیچرس کا کام ہے کہ ان کو کھے موٹی آواز ہے، ڈبل آواز ہے، جیسے ڈبل ای لگتے ہے یا ڈبل اے لگتا ہے، اسی طرح اگر وہ 6 کے ساتھ آ رہا ہے تو 6 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، جیم کے ساتھ آ رہا ہے تو جیم 2 دفعہ 6 کرائے گا۔ تو آپ میری بات کو مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں صرف اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں۔ کتنے پیارے، اتنے معیاری شعر پڑھے گئے، لیکن بعض شعروں میں، بعض چیزوں میں جب ایسی کمیاں دیکھی گئیں تو اس کا حسن جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کو مزید تکلیف نہیں دوں گا، صرف اتنا اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے سامنے ہماری ایک نسل بیٹھی ہے جو ہمارے بعد اس روسٹم کو سنبھالے گی۔ میرے بچوں، اگر زندگی میں کامیاب بننا ہے، علامہ اقبال کا فلسفہ عشق و جنون ہے۔ عقل و عشق علامہ اقبال کا بہترین ایک فلسفہ ہے۔ عقل بہت ضروری چیز ہے، ہر جگہ عقل استعمال ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، لیکن اگر منزل پانی ہے تو اس کے لیے جنون ضروری ہے۔ عقل انسان کو صرف راستہ دکھاتی ہے اور جنون جو ہے اس کو منزل پر ہو جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی میں تماشائے لبے بام ابھی۔ تو اس لیے اگر آپ کو اپنے کسی بھی چیز میں آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے جوہر کو پہچانیں، پھر جنون کے حد تک اس کے پیچھے پڑ جائیں، آپ کا منزل آپ کے سامنے ہوگی، آپ کی منزل کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ صرف کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ میں کر لوں، میں یہ کر لوں، آپ نے اپنے جوہر کو پہچانا نہیں ہے تو اور
جنون بھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا. عقل تو آپ کو راستہ بتا رہی ہے کہ آپ یہ ہیں, لیکن آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ آپ کے اندر جنون پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ جنون نہ ہوتا تو آج یہ ترقی نہ ہوتی. آج یہ سائنسدان ایک دو تجربے کرنے کے بعد اٹھا کے پھینک کر چلے جاتے. تو میری آپ سے بس یہ ہے, میں بہت خوش ہوں, مجھے بہت ہی اچھا لگا. میں آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو مزید آمانہ بڑھائیں, اس مسجد کو ہمیشہ, اس بزم کو ہمیشہ رکھیں زندہ. یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, تخلیقی ہے. ان کے جوہر سامنے آئیں گے اور وہ جوہر زندگی میں تو کام دیں گے. والسلام. پروفیسر عبدالرب صاحب جو اپنا خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور ان کے بعد پروفیسر سید ظفر سے میں ملتمس ہوں, آپ صدر شعبہ انگریزی ہیں, میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئے اور اپنی مسعود کن آواز میں غزل پیش کریں. پروفیسر سید ظفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا یہاں پہ ہونا کوئی لنک تو نہیں بن رہا آپ کی اس محفل میں. میں کالج سے چلا گیا تھا, محترم عبدالرب صاحب, محسن چنگیری صاحب اور خصوصی طور پہ مصطفیٰ شاہی صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ آئیں اور تھوڑا سا ہماری محفل میں چار چاند لگائے. میں نے کہا میں تو اس قابل نہیں ہوں چار چاند لگاؤں. تو میرے اندر ایک پرانا ظفر جو کبھی ہلکا پھلکا باتھ روم سنگر ہوا کرتا تھا. تو بہرحال آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ ایک شعر ہے, ایک غزل ہے, اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو اگر اس میں کوئی گستاخی ہو جائے تو پہلے سے معافی کا فاصلہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ all is well when end is well. تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اختتام ذرا اچھا ہو. تھوڑا سا ایک غزل ہے, ذرا سنیے گا اس کو. ماحول بے مزہ ہے تیرے پیار کے بغیر, ماحول بے مزہ ہے تیرے پیار کے بغیر. کیسے پیے شراب کوئی یار کے بھی ہے کتنا انوکھا معاملہ, یہ عشق بھی ہے کتنا انوکھا معاملہ. انکار کے بغیر اقرار کے بغیر کیسے پیے شراب کوئی یار کے بغیر. ماحول بے مزہ ہے تیرے پیار کے بغیر. پھولوں سے گر بہار نے بھر بھی دیا تو کیا, پھولوں سے گر بہار نے بھر بھی دیا تو کیا, پھولوں سے گر بہار نے بھر بھی دیا تو کیا. دامن میرا اداس رہا خار کے بغیر. کیسے پیے شراب کوئی یار کے بغیر. ماحول بے مزہ ہے تیرے پیار کے بغیر. یہ پروفیسر طرح صاحب کی نشان ہے. فرصت ملے تو پوچھ کبھی ان کا حال بھی,
شوق سے بچھڑ کے ظفر اپنی زندگی، اس شوق سے بچھڑ کے ظفر اپنی زندگی، جیسے مکان ہو کوئی دیوار کے بغیر، کیسے پیے شراب کوئی یار کے بغیر، ماحول بے مزہ ہے تیرے پیار کے بغیر۔ بہت شکریہ۔ جو اپنی مسعود آواز میں نظر پیش کر رہے تھے، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں ڈانا ڈیل اسکول پرنسپل میڈم سعیدہ حسن سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور میگزین ڈسٹریبیوشن کریں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں سعدیہ، جس کا تعلق 9 سے ہے، سعدیہ بھائی، ان کی غزلیں بھی شامل ہیں، نظمیں بھی شامل ہیں، افسانے بھی ہیں، اور بالخصوص انہوں نے ناول الکیمسٹ پہ اپنا ریویو پیش کیا ہے۔ سعدیہ اس کے بعد ثانیہ بطول 9 سے۔ اس رسالے میں کی بھی تخلیقات شامل ہیں جو اب اس اسکول کا حصہ نہیں ہے، وہ پچھلے سال کے اجلاس کا حصہ تھی۔ تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں خورینب صاحب۔ میڈم آپ کا شکریہ۔ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو ججز حضرات کے جو فیصلے ہیں وہ حتمی اور آخری ہیں، اور اس میں کسی قسم کی چینجز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو افسانہ نویسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں جناب مصطفیٰ شاہد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور پوزیشن ہول کر اس میں انعامات تقسیم کرے۔ آپ کی تعلق میں جناب مصطفیٰ جونیئر کیٹیگری میں جو فرسٹ پوزیشن جس نے حاصل کی ہے علی رضا 8B سے، سینئر کیٹیگری سے ہم نے 2 کا انتخاب کیا، سیکنڈ پوزیشن جس نے حاصل کی طیبہ 9A سے، اور فرسٹ پوزیشن جس نے حاصل کی 9B سے جناب مصطفیٰ شاہد آپ کو بہت شکریہ۔ ان کے بعد آتے ہیں میں ملتمس ہوں جناب قاسم چنگیزی سے کہ وہ آئے اور جو بیت بازی کے جو ونر اور رنر ہیں ان میں انعامات تقسیم کریں۔ جناب قاسم چنگیزی۔ بیت بازی کے سینئر کیٹیگری میں جو رنر ہے، جو سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہے، وہ ہے ٹیم زینب۔ اور جو ونر ہے آپ کی بھرپور تعلیم میں ٹیم طیبہ۔ جناب حبیب حسین شہید سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور بیت بازی جونیئر کیٹیگری میں انعامات تقسیم کرے۔ جناب حبیب حسین حبیب۔ 4th پوزیشن پہ ہے ٹیم میسم۔ 3rd پوزیشن پہ ٹیم باسط۔ 2nd پوزیشن پہ جو رنر ٹیم ہے ٹیم مرضیہ۔ اور فرسٹ پوزیشن پہ آپ کی بھرپور تعلیوں میں ٹیم فاطمہ۔ آپ کا بہت شکریہ جناب حبیب حسین۔ ان کے بعد میں درخواست گزار ہوں
محترم جناب یاسین زمین سے دعائے اور مقابلے شیر خانی کے پارٹیسپیٹ میں انعامات تقسیم کی. جناب یاسین زمین. 5th پوزیشن جس نے حاصل کی ہے عبداللہ 7 بی سے عبداللہ. 4th پوزیشن پہ سجاد ہاشم 10th بی سے. 3rd پوزیشن پہ سانیہ 9th اے سے سانیہ. 2nd پوزیشن عادلہ. 1st پوزیشن پہ آپ کی تعلیم میں فاطمہ 8 اے سے. جناب یاسین زمین صاحب آپ کا بہت ہماری چند بعد میں ہم نے چند اسپیشل پرائزز بھی رکھے ہیں، سو اس کے لیے میں ملتمس ہوں محترمہ ثانی خان سے کہ وہ آئے اور انعامات تقسیم کریں. محترمہ ثانی خان. سب سے پہلے ہما 6th اے سے. ان کے بعد نایا فاطمہ 6th اے. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، سو کم از کم ہم آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کم از کم تالیاں بجائیں. آپ کا بہت شکریہ. اس کے بعد میں میڈم سیدہ حسن سے ملتمس ہوں کیا ہے سرٹیفکیٹ تقسیم. سب سے پہلے مس کرنا سر رضوان. جو یہاں والدین تشریف فرما ہے اور آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ. محترم والدین اور اساتذہ کرام، اتنی خوبصورت محفل کا افتتاح ہم ایک سرپرائز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی کا، زیادہ وقت نہیں لگا آپ کا، پیرنٹس کا کہ اپنے بچوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، اور طلباء کا جنہوں نے بھرپور حصہ لیا اس پروگرام میں. جیسے کہ سر مصطفیٰ شاہد نے کہا کہ اکبر جیسا ہیرا ہمارے اسکول کو ملا ہے، بہت شکریہ اس کے لیے. آپ طلباء خوش نصیب ہیں کہ اس استاد جو ہیں وہ آپ کو ملے ہیں جو آپ کو ہیرا بنانے میں آپ کے چھپے ہوئے ہنر کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کاوشیں
आइडिया डिस्कस किया और 2 महीने के मुख्तसर मुद्दत में ये रिसाला जो है वो आज हमारे सामने है। इन काविशों का आज इसी मौके पर अगर शुक्रिया अदा ना किया जाए तो बाद में कहना, उनका जिक्र करना वो जो है नाकाफी रहेगा, वो के साथ नाइंसाफी होगी। मैं चाहूँगी अकबर अंजुम स्टेज पर तशरीफ लाएं और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से, बच्चों की तरफ से उनकी ये जो दिन रात की काविशें हैं, जो एक काबिल सताइश महफिल हमारे सामने पेश की, उसकी शुक्रिया के लिए एक छोटा सा सरप्राइज स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सरकार के लिए बहुत सारा